خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے. اور جس طرح کہ میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی, آیت نمبر 223 کی تلاوت کی کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ, کہ اللہ سے ڈرو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو, اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی. ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے رب سے ملاقات ہوگی. میں نے اس پر بڑی تحقیق کی اور غور و خوض کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی. اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آ گئی. حضرات گرامی, حضرات صوفیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ لکھا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے. اس کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے ڈر سے برے عمل کو چھوڑ دے. فرمایا یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب. اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے, میں نے کچھ اور اس کو کریدا اپنی اصلاح کے لیے, اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ چلیں یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے. اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے, اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے, اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے. لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی, چلیں گزر گئی, پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا, اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق اور اس کے ذات کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا. لیکن یہ کب کارآمد آئے گا اور کب یہ مژدہ سنا دیا جائے گا؟ یوں تو بندے نے فجر کی نماز پڑھی وہ بھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی, ظہر بھی پڑھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی, کسی کو صدقہ دیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں نیک کام کیا, کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی, کسی غریب کی مدد کی, کسی کو اچھا مشورہ دے دیا, گناہ سے بچ گیا. یہ سارے نیک کام اس نے اللہ کی ملاقات کے شوق میں کیا. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے. اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق ہے نزا کا. فرمایا کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہیں اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اسلاف نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت لگتی ہے, موت بھی اسے حسین مژدہ لگتا ہے. اور جب عین نزا کے وقت اور عین موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ جان شوق سے دیتا ہے. فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہے, کیوں مچل رہا ہے, کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے, کہ خدا سے ملاقات کرنی. رب فرماتا ہے وہ اگر کتنا بھی گناہگار ہو, اگر نزا کے وقت اسے میری یاد تڑپا جائے, نزا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میرے قفس انصری سے جان نکالو لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پلا دو, تو رب کریم کہتا ہے جو نزا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر, فلک بوس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھاگوں کی برابر ہو, میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا, میرے لیے ملنے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ بس یہ اپنے مقصد کو سمجھ چکا ہے. نماز روزہ زکوٰۃ تو سب تھا, یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسرسائز تھی, ان تمام چیزوں کی عملی ترکیب تھی. اب اس کو تو کر لیا لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لایا گیا تھا کہ نماز روزہ زکوٰۃ اس کے قلبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے, وہ مجھ سے ہی پیار کرے. فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رلا دے, جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں تڑپا دے, فرمایا اب تو نے نماز ادا کی ہے.
جب تیری نیکی تجھے خدا کی محبت میں جوش دلائے اور تو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر، آج مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، آج ملک الموت کو بھیج تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے، یہ دنیاوی پردے میری نظروں سے ہٹ جائے، پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی۔ مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل فرق محبت پر غلبہ پا رہا ہو، آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مچل مچل کر جا رہا ہے تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے۔ حضرت گرامی، اسی کو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو رب کریم فرماتا ہے ساری باتیں معتبر ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کا قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں، تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن و سنت کے ساتھ بالکل مکمل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، سرکار فرماتے صحابہ یاد رکھو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب پھنسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے، سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھنسلیاں چلنے لگے، جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، تمہاری انگلیاں مڑنے لگے، فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو؟ فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھسلیاں چل رہی ہوں گی، انگلیاں مڑ رہی ہوں گی، فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بےتاب ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی روح اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے۔ جنت کو بھی قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو 7 جنتوں کے برابر کر دیا۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث سے بھی یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوستو یہ سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محض قرات اور محض سماعت تک نہیں رکھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں۔ انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے، جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سمجھاتا ہے، باہر کی دنیا کو سنوارتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ ساری باتیں اسی غرض سے پڑھی جا رہی ہیں، اسی بات سے رکھی جا رہی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے سال ثواب کے لیے محفل رکھی گئی ہے ان کی وساطت سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے، ان کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے، اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور نزا کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کر لیں کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھنچ رہا ہو تو سوئے دربار الہی کھنچ رہا ہو۔ حضرات گرامی، یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے زبان پر نبی پاک کے لیے درود پاک ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوتی ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے، ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آ جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی اضطرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے، خدا کی یاد کیا ہے؟ فرمایا خدا کی سب سے بڑی یاد جناب محمد رسول اللہ ہے، خدا کی سب سے بڑی یاد حبیب کبریاء ہیں، فرمایا خدا کی یاد خدا کے اولیاء ہیں، خدا کی یاد دین ہے، خدا کی یاد جملہ اعمال ہے اور یہ شخصیات ہے، ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کو یاد ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے پیارے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے، عقیدہ قیامت کی کیا حیثیت ہے، اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن کی افادیت خدا سے ملاقات ہے، اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا کیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب ایک سوال یہاں پر جب میں
علم قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے، میں چاہتا تھا کہ عقیدہ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائے.